تو روایت کی جاتی ہے کہ ایک مرتبہ کچھ ملا تھے جو سمندر میں سفر کر رہے تھے، اور دوران سفر ان کا جو جہاز تھا وہ شدید طوفان کا شکار ہو گیا۔ یعنی طوفان اتنا شدید تھا کہ ملاحوں کو اپنی جانیں بچانے کے لیے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کریں، انہوں نے کوئی امید نظر نہیں آ رہی تھی، اور جو جہاز تھا وہ بالکل ڈوبنے کے قریب تھا۔ اور پھر یوں ہوا کہ اس خوفناک صورتحال میں ایک ملا جو تھا، جو ایک بہت ہی نیک بزرگ تھا، اسے یہ بات یاد آئی کہ کسی نے کہا تھا کہ درود تنجینہ پڑھنے سے ہر مصیبت اور ہر مشکل سے نجات حاصل ہوتی ہے، اور اس نے پھر سب ملاحوں کو حکم دیا کہ سب جو ہے نا درود تنجینہ کا ورد کرو، درود تنجینہ پڑھو، بار بار پڑھو۔ اور جتنے ملا وہاں پہ کشتی پہ موجود تھے ان سب نے درود تنجینہ پڑھنی شروع کر دی، اور پھر کیا ہوا؟ اللہ کی رحمت سے جلد ہی جو طوفان تھا وہ سارا تھم گیا، کم ہو گیا، اور ان کا جو جہاز تھا وہ بحفاظت کنارے تک پہنچ گیا۔ اور اس واقعے کے بعد ہمیں یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جو درود تنجینہ کی تاثیر ہے اور اس کی جو برکت ہے وہ کس قدر ہے، یہاں تک کہ وہ جو ملا تھے جتنے بھی، ان کا بھی جو ایک ایمان تھا اللہ تعالیٰ پہ مزید مضبوط ہو گیا۔ اور اسی طرح یہ جو واقعہ تھا یہ مشہور ہو گیا بہت زیادہ۔ تو درود تنجینہ کس کس کام کے لیے یوز ہو سکتا ہے؟ مشکلات سے نجات کے لیے، ہر طرح کی مشکل، پھر آفات سے حفاظت کے لیے۔ اب یہ آفات کون کون سی ہو سکتی ہیں؟ یہ وہ بھی ہو سکتی ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، ٹھیک ہے، جو قدرتی آفات ہوتی ہیں ان سے بھی۔ پھر ایکسیڈنٹ ہو جانا، جو ایکسیڈنٹ ہے وہ ایک بہت بڑی آفت ہوتی ہے، اس میں انسان کی جانیں چلی جاتی ہیں۔ پھر برکت اور کامیابی کے لیے، اور پھر دل کے سکون کے لیے۔ دیکھیے اس کے کتنے زیادہ فائدے ہیں۔ اب آپ میں سے جتنی بھی بہنیں اور بھائی یہ کہتے ہیں کہ ہمارے کام پھنسے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی گھر بن رہا ہے لیکن کسی وجہ سے جو ہے وہ اس کی تعمیر جو ہے وہ رک گئی ہے، ٹھیک ہے، کچھ ایسا ہو گیا ہے، کوئی بھی وجہ بن گئی ہے، کوئی بندش ہو گئی ہے کہ گھر کی تعمیر جو ہے وہ رک گئی ہے، اس کے لیے درود تنجینہ بیسٹ ہے۔ پھر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، بار بار خاندان میں یا آپ کے گھر میں کوئی نہ کوئی آفت جو ہے، کوئی نہ کوئی مصیبت روزمرہ آپ کو دیکھنی پڑ جاتی ہے، کوئی بہت زیادہ بیمار ہو جاتا ہے، کسی کا بہت ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور بھی اس طرح کے بار بار آپ کو ہاسپٹل جانا پڑ رہا ہے، اس طرح کے بہت زیادہ اور بھی پرابلمس، اس کے لیے درود تنجینہ جو ہے وہ بیسٹ ہے۔ پھر برکت اور کامیابی کے لیے، آپ چاہتے ہیں آپ کے مال میں بہت زیادہ برکت ہو، جو آپ کماتے ہیں اس میں برکت ہو، آپ کے رزق میں بہت زیادہ برکت ہو، آپ کو کامیابی ملے، ہر کام آپ بزنس شروع کرنے لگے ہیں اس میں آپ کو کامیابی ملے، آپ اسٹڈیز کر رہے ہیں اس میں آپ کو کامیابی ملے۔ پھر وہ لوگ جو کہتے ہیں ہمارے جو ہے ویزا وہ پھنسے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، ویزا نہیں آ رہا، ہمیں ویزا نہیں مل رہا، ٹھیک ہے، ہمارے انٹرویوز جو ہیں وہ ان کی ڈیٹ نہیں آ رہی، اس کے لیے درود تنجینہ بیسٹ ہے۔ اب دیکھیں میں نے آپ کو کتنے سارے اس کے فوائد بتا دیے ہیں، تو اب کائنڈلی آپ یہ کیجیے گا کہ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا تاکہ آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ درود تنجینہ کا خاص جو عمل ہے یہ آپ نے کیسے کرنا ہے، کتنے دن تک کرنا ہے، اور آپ کن کن حالتوں میں سے کر سکتے ہیں۔ سو فرسٹ آف آل میں یہاں پہ یہ بتا دوں کہ اس کا جو عمل ہے وہ بہت آسان ہے، بالکل بھی مشکل نہیں ہے، ٹائم ٹیکنگ بھی نہیں ہے، اور صرف 40 دن کا عمل ہے۔ کتنے دن کا عمل ہے؟ 40 days، 40 دن، that's it۔ 40 days کا یہ عمل اب کن کن صورتوں کے لیے ہے؟ کوئی آفت آ جاتی ہے، جیسے خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کوئی بڑی بیماری میں مبتلا ہو گیا ہے، آپ کے کوئی بہت بڑے کام پھنسے ہوئے ہیں، گھر سے ریلیٹڈ، ویزا سے ریلیٹڈ، کسی مقدمے سے ریلیٹڈ، ٹھیک ہے، اس کے لیے آپ یہ 40 دن کا عمل کریں گے، اور دن میں آپ کو زیادہ اسے وقت بھی